وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. آج میری تقریر کا عنوان نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور ساتھیوں، میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں اس موضوع کا تعلق ارکان خمسہ سے ہے اور تمام موضوعات میں سب سے اہم موضوع ہے. حضرات، انسان کی پیدائش سے کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ تمام کاموں میں پڑھ کر اپنا ضروری کام بھول جاتا ہے. نماز کو دینی امور سے ایک خاص تعلق ہے، اسی لیے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا. جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان کی دینی عمارت بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتی. کل قیامت میں خدا تعالیٰ سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کریں گے. اگر نماز میں انسان پاس ہو گیا تو باقی اعمال بھی اس کے صدقے میں صحیح نکل جائیں گے. اگر نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوئی تو باقی اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تمام اعمال میں سب سے افضل نماز ہے، چونکہ نماز انسان کو دوسرے اعمال پر ابھارتی ہے. نماز ایک روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی محفل میں لے جاتی ہے. آخرت میں یہی نماز اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی. عزیز ساتھیوں، ذرا سوچئے، جب انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا، اس وقت کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. بس وہی اعمال کام آئیں گے جو انسان اپنے خزانے میں جمع کر چکا ہوگا. دینی بھائیوں، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو فرض ہو جانے کے بعد کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتا. ایک نماز میں آیا ہے کہ جو نمازی نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی نماز چھوڑنے سے مسلمان امتیازی علامت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کا حشر فرعون و حامان، قارون و شداد جیسے قافلوں کے ساتھ ہوگا. اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بے نمازیوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.